بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اور کہہ دے میرے بندوں سے، یقول التی ہی احسن، کہ وہ ایسی بات کیا کرے جو بہترین ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شیطانی وساوس ڈالے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان تو انسانیت کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نجم شراز اور سلوہ نجم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ۔ آج رمضان کی ایک اور سحر، اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا جس کا ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے استغفار اور اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، پورے دن کو اینالائز کر کے، اور صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو بہت ساری روحیں، بلکہ ہم سب کی روحیں اللہ قبض کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ جو سونا ہے، یہ جو سٹینڈ بائی موڈ ہے، جیسے کمپیوٹر کو سلیپ موڈ میں ہم ڈال دیتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے شٹ ڈاؤن کر دیا اس کو، جیسے یہ ڈیتھ کے بہت قریب ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم روح قبض کر لیتے ہیں، اور پھر جن کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا ان کو صبح واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو ہر روز جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں ایک نئی زندگی مل رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ گوگل پہ دیکھیں تو بہت ساری ڈیتھس، بہت ساری اموات وہ ہر روز سوتے ہوئے ہوتی ہیں، سوتے ہوئے آپ سلیپ میں ہی چلے جاتے ہیں۔ سو اللہ نے ہم سب کو جو آج دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ ایک نئی زندگی آج پھر دی ہے، آج کی یہ سحر دی ہے، ایک نیا رمضان دیا ہے۔ سو نجات کا ٹائم بھی شروع ہو چکا ہے، رحمت مغفرت کے بعد اب نجات۔ سو ابھی رزلٹ آنے کا وقت ہے کہ میں نے جن جن چیزوں کے اوپر کام شروع کیا تھا تو اس کا اب کیا رزلٹ آ رہا ہے۔ سو اللہ ہم سب کو نجات دلائے، نہ صرف اس آگ سے جو بعد میں ہم دیکھیں گے، بلکہ وہ آگ جو یہیں سے جس کی تپش ہم محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جلن، حسد، کمپیریزن، بغض، کینہ، عداوت، خام خواہ کی نوک جھونک، آرگیومنٹس، کھینچا تانی، لیگ پولنگ، اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ ہمیں جب ٹریفک میں بھی نظر آتا ہے ایک مقابلہ اور بے صبری۔ سو یہ سب ایک آگ کی کیفیت جو ہے، رشتوں کے اندر بے سکونی، بے چینی، غلط ڈیسیجنز، یہ سب وہ آگ ہے جو یہیں سے ہمیں جلانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ محلوں کے اندر بھی ہوتی ہے، یہ لینڈ کروزرز کے اندر بھی ہوتی ہے، یہ دنیا کے بہترین کپڑوں کے اندر بھی ہوتی ہے، یہ ایئر کنڈیشننگ کے اندر بھی ہم جل رہے ہوتے ہیں۔ سو اس آگ سے بھی اللہ ہمیں نجات دے، کیونکہ یہی وہ آگ ہے جو آخرت میں جو ہے ایک بہت بڑی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس پھر واپسی کا موقع نہیں ہوتا، تو پھر وہ گلٹ اور پچھتاوا بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ سو اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے رہے ہیں، تو ہمیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور میں شکر گزار ہوں اللہ کا اور اس پلیٹ فارم الف ٹی وی کا کہ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور زندگی میں جاگ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ زندہ ہے تو سو رہے ہیں، جس دن مریں گے اس دن جاگیں گے۔ سو قرآن کا کمال یہ ہے کہ وہ زندگی میں جگا دیتا ہے، گڈ نیوز بھی دیتا ہے، وارننگز بھی دیتا ہے، اور آپ کو ڈائریکشن چینج کرنے کا موقع دیتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد توبہ نہیں ہے، مرنے کے بعد آپ ڈائریکشن چینج نہیں کر سکتے۔ آج میں چاہتا ہوں سلوہ کہ ہم بات کریں، جو میں نے آج آیت تلاوت کی ہے وہ آیت سپیچ کے اوپر ہے، اور سپیچ وہ چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زبان کہتی ہے کہ تو مجھے حلق سے نکال، میں تجھے عرش سے نکال دوں گی۔ یعنی جو ورڈ آپ نکال دیتے ہیں زبان سے، that doesn't come back to you, it's gone۔ سو بڑوں نے کہا کہ پہلے تولو پھر بولو۔ تو سپیچ کے بارے میں آج ہم نے جو آیت پڑھی ہے، would you like to, this is one of your favorite ayats, right؟ بلکہ ایک زمانے میں میرے بھی گھر میں میرے والدین نے بھی اپنے کمرے کے اندر یہ ایک پیپر کے اوپر لکھ کر یہ آیت لگائی ہوئی تھی، تو جیسے ایز اے ریمائنڈر، کیونکہ گھروں میں ظاہر ہے آرگیومنٹ ہو سکتے ہیں آپس میں،
لیکن اگر ورڈز ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ رشتہ اس کے اندر دراڑ بھی آ سکتی ہے. سو سلوا، ہاؤ ڈو یو سی دس آیت، سورہ بنی اسرائیل 17 آیت 53. Look, words are weapons. Ooh, Words are weapons. And before we speak, we should try to do this. We should think 3 times before we speak. We should think that, is it positive? Does it have a purpose? Is it productive? So positive, purposeful, and productive okay. speech. And there is another ayat linked with this ayat where Allah says, speak straightforward and to the point. So this is something that I'm working on. I think maybe a lot of women have this issue that we can Beat around the bush. like I have this habit of taking a long time to get to the point because I have to give all the details. But sometimes you just need to speak very clear and precise to get your message across. And another thing is, speech is not just the words. Speech is also your body language, your volume, your tone of voice, your facial expression. Oof. It's a whole package of speech, and it's a very interesting subject. So, mashallah, you said a lot. جو آیت ہم نے پڑھی آج، اللہ is saying کہ say it to my servants, and Allah is saying through Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسی بات کیا کریں جو احسن ہو، بیسٹ ہو، کیونکہ احسن کا مطلب ہی بہترین ہے. اسوہ حسنہ، بیسٹ ایگزامپل آف پروفٹس لائف. سو میرے بندوں سے کہہ دے کہ ایسی بات کیا کریں جو بہترین ہو. اچھا کیوں کیا کریں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ شیطان تمہارے بیچ میں، ینزغ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سوراخ کر دینا. There's a troublemaker there ٹربل waiting. میکر، ایک بیج ڈال دینا، ایک جسے کہتے ہیں نا ایک کانفلکٹ کی بنیاد ڈال دینا. سو ہاؤ ڈز دس اسپیچ اسٹاپ شیطان، اینڈ وائی شیطان، اینڈ ہاؤ ڈز شیطان ٹریگر بیکاز آف اسپیچ؟ If our speech is not remaining within the boundaries of the ayats of Quran, if we step outside and we say something that is not good, then we can hurt somebody's feelings. We can create humiliation, embarrassment. We can cause an argument, a fight. We could lose our job. I mean, a lot of things have happened because of speech, because we were emotional. Shaitan gets to us through our emotions, and then because of those emotions we speak hastily and not in a good way. This is how Shaitan causes trouble, by getting in here through your negative emotions. یعنی شیطان صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم شیطان کو صرف دیکھتے ہیں کہ جی شراب، جوا، اور دوسرے جو چوری، ڈاکہ، قتل، یا جو اور جو اس طرح کے ایکٹس ہیں جو اخلاقی اعتبار سے غیر اخلاقی، ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان صرف ہم سے وہ کرواتا ہے. سو اس کا مطلب ہے شیطان گفتگو، اسپیچ کے اندر بھی اپنا کام کر دیتا ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ دی ایکشن، فزیکل ایکشن، بٹ اسپیچ آلسو. شیطان ورکس تھرو اسپیچ آلسو. Very much, I'll give you an example, a big example. Hitler. Adolf Hitler. He had so many people massacred because people listened to his charismatic speeches. Allah. He was a very charismatic speaker. He had this way of speaking that inspired people to believe that that was the right way. And look what happened because of it. آج وہ شرمندہ ہے، وہ پوری نیشن، اور وہ اس کو ڈسون کرتے ہیں. لیکن ایک وقت تھا کہ اس نے اپنی اسپیچ سے یہ بات سب کو کنونس کر لیا تھا کہ یہ جو ریس ہے، جوز جن کو ہم کہتے ہیں،
جو ہے وہ ان کو ختم کرنے سے دنیا میں امن اور سکون ہو جائے گا. تو سچی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، جیسے قرآن میں مسلم بھی ہے تو عیسائی بھی ہے تو یہودی بھی ہے اور ہر طرح کی انسانیت ہے، تو جس چیز کو آیت بنا دیا ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو جب تک یہ کائنات ہے، جب اور یہ آیات ہے، تو آیات میں بھی جو کیریکٹرز لکھے ہوئے ہیں انہوں نے رہنا ہے، سب نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم وہ رول پلے کر رہے ہیں جو ایک مسلمان کا رول ہوتا ہے، یا میں صرف سمجھ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. ایسی بات تو کہیں اور چلی گئی، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک بندے نے اپنی اسپیچ سے ایک نیشن کو یہ بات کنونس کر دی کہ ایک کسی اور ریس کو ختم کر دو. یعنی انسان کا قتل تو انسان کا قتل ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. You Alice, kill one person, you kill the whole you mankind. kill the whole Exactly. mankind. One ayat just wipes off Adolf Hitler's theory. Exactly. ایک آیت جو ہے قرآن کی، وہ ہٹلر کی پوری جو اس نے وہ ڈالا تھا، بنایا تھا، جو ایک سحر کیا تھا اس نے. ایکچوئل دس از دا جادو، سحر، کہ ایک پورا آپ نے قوم کو اپنے اس میں لے لیا. And we have hadith which says a Muslim is one from whose words and actions others are safe. And Allah says in the Quran, invite all to the way with wisdom Allah. and beautiful Preaching. preaching. So again speech. Again speech. So coming back، یہ بڑی اہم بات سمجھ میں آئی ہمیں آج اس آیت سے کہ شیطان زبان سے، اسپیچ سے بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. کیونکہ شیطان جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے جیسے خون. ٹھیک ہے، سامنے والے کی بھی ہے، ہمارے بھی ہے. تو ہماری اسپیچ سے شیطان ساتھ جاتا ہے. اگر ہمارے ورڈز اچھے نہیں ہیں تو شیطان ساتھ ٹریول کر رہا ہے ان ورڈز کے ساتھ. دوسرے کے کان کے ذریعے اس نے اس کے شیطان کو جگایا، اور سامنے والے نے کہا ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی، تم نے اونچی آواز میں مجھ سے بات کی، تم نے مجھے گالی کیسے دی، تم نے مجھ سے اس طرح اس کے بارے میں کیوں بات کی، تم نے میری فیملی کے بارے میں کیوں بات کی، تم نے جو ہے. دونوں کے شیطان اب آمنے سامنے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا. اب وہ کھل گیا. عدو مبین کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا دشمن. پہلے وہ چھپا ہوا تھا، لیکن جب اس کو باڈی مل گئی اور جب اس کو ہم نے اون کر لیا، اب جب دو لوگوں نے سڑک پہ لڑنا شروع کیا، گالی گلوچ یہ وہ، تو اب وہ پورے محلے کو، پورے علاقے کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ اب شیطان جو ہے یہ کھل کے آ گیا ہے. اسی طرح جس گھر کے اندر صبح شام آرگومنٹس، گالی گلوچ، ابیوز ہوتی ہے، وہاں شیطان جو ہے وہ عدو مبین کھلا نظر آ رہا ہوتا ہے. ہمارے ٹیلی ویژن کے اوپر اگر بیڈ سپیچ ہوتی ہے، ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ کو بیڈ سپیچ نظر آتی ہے، اچھا بیڈ سپیچ صرف غصہ یا لڑائی جھگڑے والی سپیچ نہیں ہے. بیڈ سپیچ از آلسو پرووکیٹو سپیچ، رائٹ. ایسی سپیچ جس سے سامنے والے کے نیگیٹو جذبات یا سمجھ لیں کہ غیر اخلاقی جذبات ٹریگر ہو جائیں، وہ سپیچ بھی جو ہے اس میں بھی شیطان ایڈ اپ ہوا ہوتا ہے. سو اللہ تعالیٰ قرآن میں مجید میں کہتے ہیں، جیسے سلوا نے ابھی کہا، وہ آیت سلوا نے کوٹ کی اپنے ورڈز میں، سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 70، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کر لو، کانشیس ہو جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بات کرو تو ایسی بات کرو جو سیدھی ہو، اسٹریٹ فارورڈ ہو. اس کا مطلب بدتمیزی نہیں ہے، لیکن زبانی بات نہ ہو، اس کے اندر ہڈن میننگز نہ ہو، اس کے اندر کوئی You know, in my culture, hello. In my culture, there's a lot of this. The people, they say something, but they really mean something else. We call it beating around the bush. They don't get to the point. So, to the point, straightforward. اور یہ بات ہم اس کے اوپر تھوڑی اور ڈیٹیل سے بات کریں گے
کہ ٹو دا پوائنٹ نہ بات کرنے سے کتنے سارے آپ خام خواہ مسائل اور ایشوز کو ٹچ کر دیتے ہیں اور کبھی غلط میسیجز بھی دے دیتے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ، کیونکہ ظاہر ہے یہ زیادہ تر ایک میل معاشرہ ہے، اور اگر خواتین ہیں، چاہے وہ بازار ہو، آفس پلیس ہو، ایکسٹینڈڈ فیملی ہو، دوست ہو، مکسڈ گیدرنگز ہو، اگر آپ کی اسپیچ کے اندر روم ہے، زیادہ روم ہے، یعنی اس میں زیادہ، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کی عورتوں کہ اتنے نرم لہجے میں بات نہ کرو کہ جس کے دل میں ٹوسٹ ہے، کجی ہے، یا جو یعنی عام لفظوں میں جو اندر سے گندا ہے وہ اس کا کوئی غلط مطلب لے لے. تو اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اسپیچ کہاں کہاں جا کے کتنے مسائل کریٹ کر سکتی ہے. سو کہیں مت جائیے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اور ہمارے ساتھ ہم نے دعوت دی ہے، اگر وہ شامل ہو جائیں گے ہمارے ساتھ، ایک نوجوان ینگ رول ماڈل جو بڑے ہی ٹاپ لیول کے اوپر زندگی بھی گزار رہے ہیں ملٹی نیشنل کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قرآن اور حدیث کے ایک بہت ہی خوبصورت مسلم رول ماڈل بھی ہیں وہ. تو پوری یوتھ کو انسپائر کرنے کے لیے ہم نے ان کو دعوت دی ہے. تو انشاءاللہ اس بریک کے بعد دوبارہ اس سبجیکٹ کو آگے بڑھائیں گے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، کہیں مت جائیے. السلام علیکم. جی ویلکم بیک. آج گفتگو ہو رہی ہے گفتگو پر، کہ کیسی گفتگو ہمیں کرنی چاہیے، کیسی اسپیچ ہونی چاہیے ہماری، اور بولنا جو ہے وہ کتنا بڑا ایک فن بھی ہے، اور یعنی زندگی کا اتنا بڑا پارٹ ہے یہ، اور اس کی اتنی ویلیو ہے کہ بات سے اللہ نے جب بات کی، کن کہا تو فیکن ہو گیا. یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بات کی ویلیو نہیں ہے، تو جی خالی باتیں ہیں جی، تو وہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی کہ معاشرہ ہی بدل گیا. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا قل، کہہ دیجئے. تو یہ کہنا، بات کرنا، اسی بات سے جنگیں ہو جاتی ہیں، اسی بات سے گھر اجڑ جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، اسی بات سے دل جڑ جاتے ہیں، اسی بات سے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جنگیں ہو گئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی اسپیچ سے، ہٹلر کی اسپیچ سے. ہمارے اپنے ملک میں اسپیچ سے فرقہ واریت ہو گئی، لسانیت ہو گئی، سندھی، پنجابی، مہاجر، اور اس کے نام کے اوپر اللہ نے ہمیں ملک دیا، پاکستانی بنایا، مسلمان بنایا، اور ہم نے قومیتوں کے نام کے اوپر بھی لوگوں کو لڑوا دیا. سو یہ اسپیچ، کیرزمیٹک اسپیچ، 10 لاکھ بندہ جو ہے وہ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو خاموش. اور چاہے آپ ہٹلر کو دیکھیں، چاہے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو دیکھیں. سو اسی اسپیچ سے، اسی بات سے آپ لوگوں کو ان کے حقوق بھی بتا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کن چیزوں کی کمی ہے، ہمارا ملک کیوں ترقی نہیں کر رہا، ہمیں کس طرح ہمیں ہماری ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا ہے. آپ گائیڈ کر سکتے ہیں اسی زبان سے ملک کو، قوم کو، اور اسی اسپیچ سے آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر کے کسی اور طرف لگا سکتے ہیں، رانگ ڈوئنگ کروا سکتے ہیں، فتنہ فساد کروا سکتے ہیں. سو اس لیے ہمیں حق کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ آج ایسا بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی تو اللہ اور رسول کی بات کرے، کوئی ملک کو سنوارنے کی، بنانے کی بات کرے، اور کوئی کہے کہ یہ تو فتنہ ہے. تو یعنی تو فتنے کا کرائیٹیریا ہی کیا ہے ہمارے پاس، کہ فتنہ کیا ہے. اس لیے ہمیں حق کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے ہمارے پاس فرقان ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں اچھی اور بری بات میں. اچھی بات ہمیں پتہ ہوگی تو ہم کسی بری بات کا ساتھ نہیں دیں گے. ایون کہ آپ مسجد میں بھی بیٹھے ہوں، اور مسجد میں بھی کوئی آپ کے غلط جذبات کو ابھار کر کہے، وہ ایسی بات کہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، سو ہمیں اس کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا کر پوچھنا چاہیے
کہ کوئی دلیل دکھاؤ کہ کہاں اللہ نے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی ہے کہ سامنے والے کا کہ زندگی تنگ کر دی جائے, سامنے والے کا گھر جلا دیا جائے, سامنے والے کے حقوق لے لیے جائیں. سو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی نہ ایسا حکم دیتے ہیں نہ ایسی بات کرتے ہیں. سو اس لیے بات کی بہت ویلیو ہے. آج مذہبی فرقہ واریت ہو, زبان قومیت کی فرقہ واریت ہو, کسی قسم کے بھی ڈفرینسز جو کریٹ ہوتے ہیں ہمارے اندر, وہ زبان سے ہی پہنچائے جاتے ہیں. جی سلوہ. We can really easily demonstrate the power of speech and how it changes things. So, if you ask me to marry you, Will you marry me, Salwa? yes. If you're given another chance, will you still marry? Now ask me again. Now ask me again. Will you marry me, Salwa? No. Oh. So یہ word جو ہے, power of word, I do and I don't, قبول ہے نہیں قبول ہے, آپ کے پاس پورا موقع ہوتا ہے, پورا چانس ہوتا ہے کہ آپ اگر بول دیں گے قبول ہے تو ہو گیا کام. تو ورڈ, پاور آف ورڈ, زبان کی بڑی ویلیو ہے. تو اس لیے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. ابھی ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے عورتوں کے پرسپیکٹو سے بھی, سلوہ اس کے اوپر آپ کچھ لائٹ ڈالنا چاہیں گی کہ اسپیچ شروع ہوتی ہے ایون کہ آپ سامنے بھی نہیں ہیں اور فون کے اوپر ہیلو ہے, یہیں سے ہی سب چینج ہو جاتا ہے. اچھا آپ نے فون بھی نہیں کیا, صرف ایموجی جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر وہ بھی کام کر دیتی ہے. سو اس لیے اسمائلنگ فیسز اور ہارٹس بھیجنے سے پہلے ذرا 10 دفعہ سوچا کریں. I've had experience in both directions. One is with texting, that somehow people read tones of voice into text. ٹیکسٹ میں بھی آواز کا ٹون آ جاتا ہے. So it's very easy if your mindset is not, let's say, healthy or positive, even in just one day you're feeling down, and you read a text, you may misread it. And then the next day you read it again and you're like, what was wrong with me? I've had that experience where it's actually caused argument through a misunderstood text message. I've also had other experience where somebody you see is looking very kind of maybe cold, not happy, a little bit down. And if you just say a kind word to them, or even just a smile, their whole body language just changes like this. اس کو ہم بہت لائٹلی لے لیتے ہیں, تو اس لیے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. ہاں جن کو آپ جانتے ہیں, آپ کے فیملی ممبرز ہیں یا جن کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ ایک جو آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم بلا سوچے سمجھے جو ہے وہ ایموجیز کو یوز کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر یوز کرتے ہیں. سو اس کو ہمیں دوبارہ ریویو کرنا چاہیے, خاص طور پہ بچیوں کو, خاص طور پہ خواتین کو. اور کبھی بھی اس بیس کے اوپر ایکسپلائٹ نہیں ہونا کہ شاید مجھ سے میرا رزق چھن جائے گا, کیونکہ رازق اللہ ہے. یا تو ہم اپنا نام چینج کر لیں, لیکن اگر ہمارا نام مسلمان ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمارا رازق ہے. تو پھر کبھی بھی ایسی اپنے آپ کو سچویشن میں مت ڈالیں جس میں آپ کو لگے کہ میری ڈگنیٹی کمپرومائز ہو رہی ہے, یا مجھے ان اے سرٹن وے بات چیت کرنی ہے, یا مجھے جو ہے وہ اس طرح سے سوشلائز کرنا ہے ورنہ میں شاید میری جاب چلی جائے گی, یا میں جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا. I've experienced another way where I was working with people and the other staff members started gossiping and backbiting about another member of staff. And I remembered the ayat where Allah says, if anybody does this, you are not to sit with them until they change the subject. بالکل. So I, first of all, I tried to give the other angle of positivity. Then I tried to change the subject. And then the third thing was I went and did something else, somewhere else. So another example of speech. So yes, کیونکہ غیبت بھی جو ہے وہ زبان سے ہوتی ہے, بیک چیٹ, بہتان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر سبجیکٹ بھی کریں گے پورا. سو آپ سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے, تو آپ نے کہا کہ جو بات تمہارے بھائی کو یا
کسی کو پسند نہیں ہے یا اس کی کمزوری ہے اس کا اس کے پیٹھ پیچھے تذکرہ کرنا. سو لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اس کے اندر ہو پھر بھی غیبت ہے؟ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے، کیونکہ اگر وہ کمزوری اس کے اندر نہیں ہے تو تم نے بہتان لگا دیا اس کے اوپر. سو یہ جو اسپیچ ہے یہ پرسنالٹی کلنگ، کیریکٹر اسیسینیشن بھی کرتی ہے، اور ہنسی مذاق، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. تو یہ مذاق اڑانا ایک تو ہوتا ہے ہیومر، جو محبت میں بھی ہیومر کیا جاتا ہے، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ مذاق کرتے ہیں، یہ بھی ایک پیار کا اظہار ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، یعنی مذاق کے اندر کسی کو کانکر کرنا یا اس کو نیچا دکھانا، بلٹل کرنا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، یعنی جو ہم نک نیمز رکھ دیتے ہیں، او چھوٹے، او موٹے، او کالے، اس طرح، او گنجے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ برے القاب سے نہ پکارو. سو ایک اچھا ایمان والا، اس کی اسپیچ شوڈ بی ایکسلنٹ. اسی لیے آج کی ہم نے اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہی یہیں سے کیا تھا کہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ ایسی بات کیا کریں جو بیسٹ ہو. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن تو ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے، ایون دوستوں میں بھی بڑی سے بڑی بات کہہ دیتے ہیں، گالی گلوچ بھی ہو جاتی ہے، لیکن جس دن موڈ خراب ہوتا ہے اس دن چھوٹی سی گالی پہ لڑائی ہو جاتی ہے، وہ تم نے مجھے گالی کیسے دی. سو اس لیے ایک اچھے ایمان والے کو اپنی باؤنڈریز کو ہمیشہ مینٹین کرنا چاہیے، نو میٹر واٹ. دوستوں میں، گھر میں، باہر پروفیشنل فیلڈ کے اندر اسپیچ جو ہے شوڈ آلویز بی کیلکولیٹڈ. اور ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی ہوں گے، ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ ایک ملٹی نیشنل یا ایک کمرشل، ایک آفس بزنس سینٹر کے اندر اسپیچ کتنا میٹر کرتی ہے. سچویشنز آتی ہیں ہر طرح کی. سو وی ول آسک دس ینگ مین کہ وہ کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں، اور قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کس طرح اس کو ہیلپ کرتی ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، کہیں مت جائیے، یہ بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ we'll learn something from it. السلام علیکم. جی ویلکم بیک. ایک خوبصورت سحر میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے، اور آج گفتگو ہو رہی ہے گفتگو پر. اور یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے، ہم بریک میں بات کر رہے تھے میں اور سلوا، کہ اس کے اوپر تو کئی ایپیسوڈز کیے جا سکتے ہیں، کہ ایک سپیچ، ایک بات، ورڈ، اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے. ہائیسٹ لیول کے اوپر ملکوں کی جنگیں، اور ورلڈ وار 2 سے لے کے رشتوں کے اندر تباہی ہو سکتی ہے یا بھلائی ہو سکتی ہے، دل جڑ سکتے ہیں، دل ٹوٹ سکتے ہیں، کاروبار ختم ہو سکتے ہیں، پارٹنرشپ ختم ہو سکتی ہیں، دوستی ختم ہو سکتی ہے، اور آپ دل جیتے بھی جا سکتے ہیں اور دل توڑے بھی جا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک اسپیشل گیسٹ ہوں گے، ایک نوجوان، کیونکہ الف ٹی وی یوتھ چینل ہے، اور ہمیں ینگسٹرز ہمارے ساتھ زیادہ جڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں ہیں بھی زیادہ ینگسٹرز. اور جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے وہ اسی لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ریلیٹیبل ہو یوتھ کے لیے، کیونکہ جو آج اسکول، کالج، یونیورسٹی یا ایون پریکٹیکل لائف میں آ چکے ہیں، ان تک یہ میسج پہنچنا چاہیے کہ ہاؤ کین دے ایلیویٹ دیم سیلوز، جہاں پہ بھی وہ ہیں، ایکسلنس کیسے اچیو کریں. اور ایسی ہی ایک آج پرسنالٹی ہمارے ساتھ ہے جنہوں نے ایکسلنس اچیو کی ہے اپنے ہر سٹیپ پہ زندگی میں، اور ہمارے ساتھ ہیں. آئیے میں چاہتا ہوں کہ وہ خود اپنا تعارف بھی کرائیں، تاکہ ڈیٹیل سے کروائیں، تاکہ یوتھ کو بھی پتہ چلے کہ ینگسٹرز کیسے کیسے کہاں کہاں پہ ایک مثال بنے ہوئے ہیں ہمارے ملک کے اندر. جی السلام علیکم بلال، آپ ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام ناجم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ رمضان بالکل ٹھیک مبارک. ٹھاک، بالکل ٹھیک ٹھاک. بلال میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ الف ٹی وی کے تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ نے کیا پڑھا، اور آپ کیا کر رہے ہیں. بالکل، پہلے تو سب کو میری طرف سے رمضان مبارک بہت. میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن IBA کا گریجویٹ ہوں. اس کے بعد آئی گریجویٹڈ ان 2020. اس کے بعد میں سب سے پہلے اپنی فرسٹ جاب میں نے اسٹارٹ کی حبیب بینک لمیٹڈ میں
HBL میں نے کام کیا, اور وہاں پہ ایک فائنانس کی ایک ڈگری ہوتی ہے, چارٹرڈ فائنینشیل اینالسٹ, CFA کہلاتا ہے وہ. میں نے CFA اپنا کمپلیٹ کیا, اینڈ ناؤ آئی ایم ورکنگ فار اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک. تو جو یہ جرنی تھی فرام یونیورسٹی ٹو اسکول, اس کے اندر بالکل ایگزیکٹلی نجم بھائی آپ نے جو بات کی کہ گفتگو جو ہوتی ہے وہ جتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اتنی بندے کی اپنی آرگنائزیشن میں, اپنے اسکول میں, اپنے کالج میں ویلیو بھی اس حساب سے زیادہ ہوتی ہے. بلال, IBA میں کیسا آپ کا رزلٹ تھا؟ نجم بھائی, IBA میں نے 4 سال جو گزارے, اس میں ہر طرح کے لوگ, ہر قسم کے لوگ فرام ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ, فرام ڈفرنٹ پلیسز جو ہے وہ وہاں پہ ایک ساتھ موجود ایک سرکل میں ہوتا ہے. تو obvious سی بات ہے کہ ہر کسی سے بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سیم نہیں ہو سکتا. آپ ہر بندے سے ایک الگ طریقے سے بات کی جاتی ہے, لیکن اس میں بھی 2 چیزیں بہت بنیادی ضروری ہوتی ہیں جو ہمیں لرننگ قرآن پاک سے بھی مل رہی ہوتی ہے. ایک 17 سورہ الاسراء آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ هِيَ أَحْسَنُ, کہ احسن بات ہونی چاہیے, یعنی کہ بیسٹ بات ہونی چاہیے, ایسی بات جس سے کوئی بندہ ہرٹ نہ ہو, جس سے اس کی عزت کے اوپر جو ہے سوال نہ اٹھے, جس پہ وہ کسی بات پہ اس کو کوشچن نہ کیا جا رہا, انسٹیڈ ایڈوائز کیا جا رہا ہو. اور دوسری طرف ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ 33 سورہ الاحزاب آیت نمبر 70 میں فرماتے ہیں کہ کلو قولاً سدیدا, یعنی کہ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ بات ہونی چاہیے. تو IBA میں یہ 2 چیزیں جو میں نے اپنی بیک گراؤنڈ میری, کیونکہ میں بھی رحمان الرحیم کا اسٹوڈنٹ ہوں, جو میری جو لرننگ ہوئی تھی وہاں سے میں نے سیکھا تھا کہ ہر کسی سے حکمت سے بات کرنی ہے, اس سے ایسی بات کرنی ہے کہ اس کے اوپر, اس کو میں سجیسٹ کر رہا ہوں, اس کو میں ایڈوائز کر رہا ہوں, یا اس کو میں جو ہے ایک ایز اے فرینڈ, ایز اے بردر, اس کو میں اس میں ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں. کرنی ٹو دا پوائنٹ ہے, اسٹریٹ ہے. اور اسی چیز میں کیا ہوتا ہے, ایک تو لوگ آپ کو ٹرسٹ کرنا, آپ کا ان کا ٹرسٹ آپ کے اوپر بڑھتا ہے, صحیح وہ ہے. آپ کی بات سچ بالکل سمجھ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی چیز کے لیے آئیں گے تو آپ کبھی اس میں غلط چیز نہیں ہوگی, یا کسی کو ڈیمین کرنے کی انٹینشن نہیں ہوگی, یا کبھی صحیح. نا اس میں کوئی بری اس طریقے سے انٹینشن نہیں ہوگی. اور ایونچولی یہی چیز میں نے آہستہ آہستہ when I grew and I went into my professional field, وہاں پہ بھی سیم چیز ریئلائز کی کہ آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے پروفیشنل ورلڈ میں, کریڈیبلٹی آپ کی تب بڑھتی ہے جب آپ کی جو زبان ہے, جو کہ حدیث بھی ہے کہ مومن وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ ہے. جب زبان پہ آپ کی ٹرسٹ ہوگا, آپ کی کریڈیبلٹی نیچرلی بڑھ جاتی ہے, اینڈ دیٹ ٹیکس یو پلیسز. واو, زبان کی بڑی ویلیو ہے کہ اکثر ہم نے یہ سنا ہے کہ میں نے زبان دے دی. اور تو پچھلے وقتوں میں بھی جو ڈگنیٹی اور جو آنر ہوتا تھا وہ زبان کے اوپر بیس کر رہا ہوتا تھا, چاہے کانٹریکٹس آپ نے سائن نہیں بھی کیے ہوتے تھے. وڈ یو لائک ٹو آسک بلال؟ السلام علیکم. I was وعلیکم going السلام سسٹر, ہاؤ آر یو؟ good, thank you. میں ٹھیک ہوں. I was going to ask you this question, I think maybe you've already answered, which is how has this advice from the Quran helped you in your life situations? Like I said, this is something which is not just pertinent or not just particular to your school or your college or your professional life. This is something which creates your personality as a whole. As an example, if we refer to Hazrat Imam Hassan, Imam Hussain radhiyallahu ta'ala anhu, at their time, once they were performing ablution, performing wuzu in a mosque, and a stranger came by who was also performing ablution, wuzu, but his wuzu process was not as per the prescribed format. Over there, rather than telling him that he was wrong, both Hazrat Imam Hassan and Imam Hussain radhiyallahu ta'ala anhu, they performed the right procedure of wuzu, and that's how the stranger learned that this is A, the true essence of Islam, and B, the way to explain others. ماشاء اللہ, This So is beautiful that's preaching. something. Sorry, you were saying something? جی جی جی, بولے بلال. So that's something which has taught me, because when I know that the person in front of me has this comfort from me, when they know that I don't intend on hurting them or intend on to maybe intimidate them or sort of bother them in any way, they will have comfort with me. They will know that, like I said earlier as well, credibility is what matters over here. And eventually, when your word matters, you grow exponentially, because everyone knows that if there's something coming from you, and I also know if I'm committing something, I have to fulfill that commitment, because right now that commitment will first have a question on me. Secondly, it will have a question on my religion as well. If I am talking about Islam, if I'm promoting Quran and its teachings and the teachings of Rasul sallallahu alaihi wasallam, and I'm not following them myself,
anyone who in front of me, whether it be in the country or across the world, anywhere, they will know that something coming from Bilal is not, you know, of the truest quality, and is not honesty, does not have honesty. بالکل So صحیح. eventually they Right. will question my religion as well. بلال یہ بتائیں کہ یہ جو مسکنسیپشن ہے، میں تو اس کو ظاہر ہے مسکنسیپشن ہی ہے، لیکن یہ پریولنٹ ہے اور بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں، خاص طور پہ ہماری یوتھ، اور میں بھی جب بڑا ہو رہا تھا تو ایسا ہی لگتا تھا کہ یہ جو دین جو ہے یہ تو جیسے ہم نے مدرسے کے بچوں کو الگ کر دیا فرام آؤٹ لک ٹو ان کی پوری جو لائف سٹائل، ایک باقاعدہ ایک ہمیں ایک وہ نظر آتی ہے سورٹ آف سیپریشن کہ جی وہ کچھ اور لوگ ہیں، اور باقی جو لوگ بڑی بڑی ملٹی نیشنلز میں جاتے ہیں، بڑے بڑے اسکولز میں پڑھتے ہیں، لائک IBA کے اندر ایڈمیشن لینا ہی بہت مشکل ہے کسی عام آدمی کا، اس کے لیے آپ کو بڑا اکیڈیمکلی بڑا ساؤنڈ اور بریلینٹ ہونا ہوتا ہے. سو یہ جو ہم نے الگ الگ کر دیا، اس سے ایک تھاٹ یہ آتا ہے معاشرے میں کہ جی دین والا جو بندہ ہے اس کی جگہ جو ہے وہ مسجد اور ایک الگ لائف سٹائل ہے، اور یہ جو زندگی میں جو دنیا میں کامیاب لوگ ہو رہے ہیں یہ ایک الگ لوگ ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ کیونکہ آپ کا جو بچپن ہے، کیونکہ میں نے تو آپ کو بچپن میں بھی دیکھا کہ آپ تو شروع سے ہی قرآن اور حدیث کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر آپ نے IBA میں کیا پوزیشن آئی تھی آپ کی بلال جب آپ نے پاس کیا ہے؟ میں نجم بھائی IBA میں ٹاپ 10 بیچ میٹ، آئی مین میرے کلاس میں جتنے لوگ تھے اس میں سے تھا. اینڈ تو مائی بیچ IBA واز یا بولے جی مائی بیچ واز اباؤٹ 800 پیپل. اوکے. سو IBA کا جو ہے وہ اس کے اندر ٹاپ 10 ہونا وہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو کیا آپ کو دین نے پیچھے کیا لوگوں سے یا آگے کیا؟ نجم بھائی سب سے آگے کیا. پہلی چیز تو یہ، ہم لوگ نماز میں بھی یہ چیز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور قرآن میں بھی آئے تھے فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرۃ حسنتوں. تو ہم دنیا اور دین دونوں مانگ رہے ہیں، پہلی چیز. اور اس کو بھی اگر میں مزید ایلیبریٹ کروں تو ہمیں دنیا اور دین کو الگ الگ نہیں کرنا، ہمیں دین کے اندر اپنی دنیا کو گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کسی چیز سے منع نہیں کیا، ہمیں بس چیز کی نا باؤنڈریز بتائی ہیں اور حلال اور حرام کی باؤنڈریز بتائی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ چاہے چین بھی جانا پڑے. تو اگر IBA میں ایڈمیشن ہونا یا کسی اور یونیورسٹی یا کالج میں پڑھنا یا ایک پروفیشنل آرگنائزیشن میں کام کرنا کہیں سے بھی جو ہے وہ دین سے دور نہیں کرتا، کیونکہ دین میں رہنا تو ہمارا اپنا ذکر اور تقویٰ جو ہے ہمیں آن رکھنا ہے، اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل جو ہے وہ آپ دین کو، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کو سے آپ بالکل کٹ آف ہو جائیں اور مدرسے میں یا مسجد میں رہیں. میں اس کی آپ کو جو مثال اس طریقے سے دوں، میرے سے زیادہ قابل میرے اپنے بیچ میٹس ہیں، میرے سے زیادہ محنت کرنے والے ہیں، لیکن الحمدللہ جن لوگوں میں سب میں ہوں، اس میں ایک تو بفور IBA I was in the international school, and in my school I was the valedictorian and the student of the year in my final year. اس کے بعد when I graduated from IBA، وہ 2020 میں گریجویٹ ہوا تھا، and that was the COVID year, peak COVID time when I graduated in July. الحمدللہ نجم بھائی I was the first handful of people from my batch who got a job. ماشاء اللہ. اچھا آپ فرسٹ اپنے بیچ میں کو جاب ملی؟ الحمدللہ یس نجم بھائی، کیونکہ لوگ تو اس ٹائم پہ ایسا ٹائم چل رہا تھا کہ پیپل were getting fired from their existing jobs. تو اس ٹائم نئی جاب لینا تو بہت ہی جو ہے وہ سوچنے کی ناممکن بات ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کیا جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے اور جس کے اوپر کرم ہوتا ہے تو اس سے کوئی دنیا کی جو نعمت ہے وہ چھینی جا نہیں سکتی. واہ 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 واہ. بلال آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے تھوڑا سا ارلی سفر بھی میں جانوں گا، کیونکہ ہمیں بچے بھی دیکھتے ہیں الف TV پر، بڑے بھی دیکھتے ہیں، پروفیشنلز بھی دیکھتے ہیں. سو تھوڑا سا میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے کیا وہ جرنی تھا اور اس میں کیسے 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 چیزیں چینج ہوئیں، پکچر چینج ہوئی دنیا کی، زندگی کی، اور اس وقت آپ جہاں ایک بہت ہی کمپیٹیٹیو ایٹماسفیئر میں جہاں پہ آپ نے میٹ کرنے ہوتے ہیں ٹارگیٹس، اور ہر بندہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ بینکس ہی چلا رہے ہیں. سو یہاں پہ آپ پہنچنے تک آپ کا کیا پروگریشن ہوئی ہے آپ کی تھاٹ میں؟ آپ کے دین نے کس طرح، دین ساتھ کس طرح موڈیفائی ہوا ہے آپ کے لیے؟ دین تو خیر پرفیکٹ ہے،
بٹ آپ کی گروتھ کیا ہوئی ہے، یہ میں سب آپ سے نکلواؤں گا کچھ. لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے، جن کو شاید یہ غلط رومر ملا ہے یا غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید جو ہے وہ ماڈرنزم اور یہ جو ماڈرن لائف سٹائل یا دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں شاید جو ہے وہ کچھ اور بننا پڑے گا. ہمیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ چلنے کا مطلب ہے کہ ہم ویلیوز جو ہے وہ ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. وٹ ایور ورکس فار یور کیریئر از اوکے. جو یہ مائنڈ سیٹ ہے اس کو ہم تھوڑا سا آج ریویو کریں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور کیا فائدے ہیں اگر ویلیو سسٹم زندگی میں ساتھ رہے. اور قرآن جو ہے، حدیث جو ہے، دین جو ہے، وہ ایک ویلیو سسٹم ہے. اس کو مسجد میں بند نہ کریں، اس کو اوکیزنز میں بند نہ کریں. خدا را یہ کائنات بنانے والا سب سے بڑا سائنسدان، العالم، المصور، الحکیم، خالق، رازق، جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، یہ اس کا دین ہے. سو اس کو اپنی عقل سے، اپنی مسکنسیپشن اور پرسیپشن سے دیکھنا، کیونکہ ہماری عقل چھوٹی ہے، ہماری ویژن کم ہے. سو اس سے دیکھنے سے ہمیں کتنا نقصان ہوگا، بجائے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا کے زندگی میں ایکسل کریں اور پھر دنیا کے سامنے کھڑے ہوں اور لیڈ کریں دنیا کو. سو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. وی ہیو ٹو سیٹ آور اسٹینڈرڈز ریلی ریلی ہائی دا وے اللہ وانٹس اس ٹو. سو ملیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. کہیں مت جائیے، انشاءاللہ آج کچھ سیکھ کر اٹھیں گے. السلام علیکم. جی ویلکم بیک، ویلکم بیک. اور بڑی ہی انٹرسٹنگ، گرما گرم اور جسے کہتے ہیں نا موٹیویٹنگ گفتگو ہو رہی ہے. اور بہت سارے سٹینڈرڈز چیلنج ہو رہے ہیں، بہت سارے معیار سیٹ ہو رہے ہیں، اویکننگ ہو رہی ہے، اور ریویو کر رہے ہیں ہم اپنے خیال کو، اپنی سوچ کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو. اور یہی مقصد ہے اس پورے اس ہماری جو انٹریکشن ہے اس کا. سو چلتے ہیں بلال کی طرف. بلال ہمارے ساتھ ہیں، ایک ینگ رول ماڈل جو اس وقت ایک ملٹی نیشنل میں کام کر رہے ہیں اور قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی میں، دین کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جی بلال، یہ بتائیے کہ کیا مجھے کبھی کسی نے کہا، آپ ہی کی پوزیشن میں ایک ینگسٹر نے ایک دفعہ کہا کہ اگر ہم سوشلائز نہیں کریں گے، یعنی سوشلائز تو آپ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم پارٹی نہیں کریں گے اور پارٹی میں اگر ہم گلاس نہیں پکڑیں گے اور سب کا ساتھ نہیں دیں گے تو تھوڑا سا آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بڑی بڑی بزنس ڈیلز ہو رہی ہوتی ہیں، بڑا بڑا جو ہے وہ ٹرمز بن رہے ہوتے ہیں. سوشلائزنگ یعنی اس طرح کی سوشلائزنگ جس میں لوگ ایک دوسرے کو فیور کرتے ہیں بیکاز یو آر لائک مائنڈیڈ، یا آپ کا وہی لائف سٹائل ہے جو ان کا ہوتا ہے. میں بھی یہ بہت کچھ دیکھ کر آیا ہوں. سو کیا کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں؟ جی نظم بھائی، سب سے پہلے تو اس میں یہ بولنا چاہوں گا، قرآن پاک میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے، وہ یہ کہ اکثریت تو ہمیشہ گمراہ ہی رہے گی. تو اگر اللہ. یہ چیز ہمیں جو ہے اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لینی ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے میجورٹی کو فالو کریں گے اور میجورٹی کی طریقے سے بننا چاہیں گے، تو پھر آئی کی ناٹ بی مائی سیلف. میں بلال نہیں بن سکتا. میں اپنے جو، یا میں اپنی نہ بھی اگر بات کروں تو جو ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے قرآن اور حدیث میں، اور ایک مومن کا، ایک مسلمان کا جو ہونا چاہیے، وہ میں بن نہیں سکتا، کیونکہ میجورٹی تو میرے جیسی ہوگی نہیں. سب سے پہلی چیز. سیکنڈ اچھا چیز، ٹھیک ہے. وہی اگین جو میں بات پہلے کہہ رہا تھا، وہ یہ کہ ہم لوگ تھوڑا سا جو ایک میری اور اس ایج میں جو یوتھ ہوتی ہے، ان کا ایک ججمنٹل ہونے والا نا ایک پرسیپشن ہوتا ہے، اور وہ بہت آرام سے ججمنٹل ہو بھی جاتے ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سامنے والا بھی اس طریقے سے ججمنٹل ہو جاتا ہوگا. اور وہ یہی اوکے. آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ پارٹی میں بھی سمجھتا ہوگا، یا وہ کسی اور ڈسکشن میں، کسی نیگوشیشن میں سمجھتا ہوگا کہ اس کی بات کو شاید ویلیو نہ دی جائے، اس لیے کیونکہ وہ ان he's not one of them in simple words. لیکن جو سامنے والے کو جب یہ نظر آئے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اپنی کمٹمنٹ یہ پوری کرتا ہے، اپنے ورڈ کے ساتھ یہ فرم ہے، اگر یہ چیز جو ہے یہ صرف پیئر پریشر میں نہیں آ رہا. یہاں پہ آئی تھنک ہماری ایج میں پیئر پریشر سب سے زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، کیونکہ سامنے والے کو بھی یہ جب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ پیئر پریشر میں انفلوئنس ہو رہا ہے ایک بندہ، تو ایونچولی اس کو مزید اور چیزوں میں بھی جو ہے وہ کر کے
غلط کام کی طرف آہستہ 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 ہاں ہاں گریجولی لے جاتے ہیں. تو میں آئی ایک سی. ہو سکتا ہے میں ایک پوائنٹ پہ سوچوں کہ میں تھوڑا سا ایک کوئی غلط فیل کر لوں جس سے شاید سامنے مجھے کسی اور چیز کا فائدہ ہو جائے, لیکن وہ گریجولی وہ فیل مجھے نا ایک سے سٹارٹ ہوتا ہے, فلیور ایک سے ملتا ہے, ایونچولی آپ کھاتے جا کے دوسری چیز ہے, اور وہ دا پاتھ ڈائیورٹس. بڑی اچھی بلال نے بات کی ہے یہ. میں چاہتا ہوں کہ سب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس کو ضرور غور سے بات کو فوکس کریں, ریویو کریں. بعد میں دوبارہ بھی آپ سوشل میڈیا پہ الف ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی انڈیویجویلٹی جو ہے اس کو, اپنی ڈگنیٹی کو پکڑ کے رکھنا, یہی آپ کی کامیابی ہے. دوسروں جیسا بننے کی کوشش کرنا, یا کہ میں شاید جو باقی ماحول ہے آفس کا یا باقی, کیونکہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, آفس میں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کہ شاید میں ون آف دیم ہو جاؤں گا تو شاید میں زیادہ ایکسیپٹیبل ہو جاؤں گا. یہ ایک کمپلیکس ہے. اس کی بجائے اپنی ڈگنیٹی پہ, اپنی ویلیوز کو ویلیو کرنا اور اس پہ پرائڈ فیل کرنا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی باؤنڈری میں لائف گزار رہا ہوں. میں کوالٹی بھی پوری دوں گا, میں پروفیشنلزم بھی پورا نبھاؤں گا, جو میری جاب بنتی ہے میں اس کو دوسروں سے زیادہ بہتر طور پہ کروں گا, اور میں اپنی جسے کہتے ہیں نا ورتھ کے اوپر ایکسیپٹیبل بنوں گا, نہ کہ میں دوسروں جیسا بن کے یا ویسا لائف سٹائل اپنا کے میں اپنی ورتھ بناؤں گا. سلوا, بلال اینڈ نجم بھائی اس میں ایک چیز ایڈ کر سکتا ہوں پلیز؟ جی بلال بولیے بولیے. اس میں نجم بھائی ہمارے پاس تو سب سے بڑے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے. ہم نے ان کی لائف میں بھی دیکھا, میری ایج میں کسی بھی پیئر کو وہ والا انفلوئنس ہو ہی نہیں سکتا, وہ والے چیلنجز آ ہی نہیں سکتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے, جس پہ وہ یہ کہتے تھے کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج دے دو اور ایک ہاتھ میں چاند دے دو, تب بھی جو میں اللہ کے راستے سے نہیں ہٹوں گا میں. تو ہمارے لیے تو جب ایک رول ماڈل کی مثال ایسی ہے تو اس میں تو ہمیں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم جو ہے وہ we go astray. So ایک ہاتھ پہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that, put sun in one of my hands and moon. So اگر ہماری یوتھ, ہماری لیڈرشپ, کیونکہ یہ لیڈرشپ ہی ہے نا ہماری, جو یہ یوتھ جو ہے یہ بڑی جگہوں پر بڑی سیٹس پہ, کل کو بلال جو ہے وہ پوری آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے پورے ریجن کو ہیڈ کر رہے ہوں. سو ہماری جو ملک کی جو یوتھ اور جو لیڈرشپ ہے, جب وہ یہ سوچ کے بیٹھے گی اپنی سیٹ کے اوپر کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند, تو میں کمپرومائز نہیں کروں گا, میں غلط کام نہیں کروں گا, میں لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا اپنے دین کو, اپنے ملک کو, اپنی کانسٹیٹیوشن کو, تو پھر ایسی قوم کو, ایسے ملک کو کوئی کیسے نیچے کر سکتا ہے. اور مجھے بڑی پسند آئی یہ بات کہ ایک نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج, میرے ایک ہاتھ پہ چاند. سو اس کا مطلب ہے یہ حدیث صرف سن کے خوش نہیں ہونا, یا واقعات سن کے صرف نعرہ مار کے گھر آ گئے اللہ اکبر واپس آ گئے, اس کو زندگی میں ریلیٹ کرنا ہے, جیسے بلال نے ریلیٹ کیا ہے کہ جب ہمارے پاس, جب اللہ کے رسول نے یہ کیا تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے بھی ایسے ہی اپنا پروفیشنل نبھانا ہے کردار, کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, چاہے آپ کوئی بھی چیز ہمیں دو, اٹریکٹ کرو, ہم اپنا لائف سٹائل, اپنا راستہ چینج نہیں کریں گے. ایسے لوگوں کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے, دنیا کو ضرورت ہے. جی سلوا. I have a question for you, Bilal. اچھا بلال, آپ بھلے جواب جو ہے وہ اردو میں بھی دے سکتے ہیں, Yeah. کیونکہ سلوا کے لیے تو ہم انگلش کا ٹیکسٹ چلاتے ہیں نیچے. جی صحیح ہے. Social media, it's, the way things are today is majority of speech is happening via social media. So what can you say about this? Like, how should we be using, if we're using it at all, how should we be using social media? How should we, use our voice through the internet? سب سے پہلے میں اس میں ایک ایگزامپل دوں گا. ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ گاڑی جو ہے, گاڑی تو اچھی چیز ہے, گاڑی کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن اس گاڑی کا میں استعمال کس طریقے سے کر رہا ہوں. اس گاڑی پہ جا رہا ہوں میں, اگر اللہ کی بات کنوے کرنے کہیں جا رہا ہوں, اللہ کا کوئی کام کرنے جا رہا ہوں, تو وہ گاڑی میرے لیے فائدہ مند ہے, وہ گاڑی ایک صحیح راستے میں استعمال ہو رہی ہے. اور اسی گاڑی میں اگر میں کسی غلط عمل کرنے جا رہا ہوں, میں کسی بار میں جا رہا ہوں, میں کوئی غلط جگہ جا رہا ہوں, تو وہی والا جو عمل ہے وہ میرا غلط ہو گیا. تو پہلی چیز تو یہ کہ سوشل میڈیا کا ہمیں جو رانگ اس میں
جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس سے انفلوئنس نہیں ہونا. اگر کوئی بھی گروپ ہے یا میڈیا کا کوئی پیج ہے یا کوئی بھی سائٹ ہے وہ ایک غلط چیز لوگوں کے مائنڈ میں پروموٹ کر رہی ہے, ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم صحیح والی چیز پروموٹ کریں. جو قرآن کی آیات ہیں مثال کے طور پر, جو قرآن کی آیات ہیں, جو احادیث مبارکہ ہیں, جو اور اس کے علاوہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں, جو بھی ریلیجس جو ٹاپکس ہیں ہم اس کو شیئر کریں, اور اس طریقے سے ہمیں وائس اپنی ہم کر ہی اس طریقے سے سکتے ہیں اس چیز پہ جو کنٹروورشل نہ ہو, جو لوگوں کی امپروومنٹ کرے. جو اس وقت الف ٹی وی کا جو پروگرام ہے وہ ایگزیکٹلی چیز کر رہا ہے کہ یوتھ جو ہماری ایسٹ ہے ہماری کنٹری کا اینڈ اراؤنڈ دا ورلڈ ان فیکٹ, اس کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے, اس کی آئیڈیالوجی کو چینج کرنا ہے فرام اے ویری ڈسٹریکٹیڈ آئیڈیا ٹو اے ویری اسٹرانگ اینڈ فوکسڈ تھاٹ. اور دس از واٹ وی ول ہیو ٹو ڈو تھرو سوشل میڈیا ایز ویل. اس لیے کہ سوشل میڈیا اس چیز کو دونوں طرف لے کے جا سکتا ہے. اگر وہ چیز فوکس ہوگی اور وہ چیز جو ہے وہ ایک ہیومن کیریکٹرسٹک کو بہتر کرنے کے لیے ہوگی تو اس کا لانگ ٹرم فائدہ ہوگا. بریلینٹ, تھینک یو ویری مچ بلال. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ دوبارہ آپ کو ہم دعوت دیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں. آج ہماری ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو گیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ اب سحر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, لوگ جو ہیں وہ روزہ بند کریں گے. سو میں چاہوں گا کہ آپ جس نے آج انجوائے کیا ہے اس گفتگو کو, جس کو آج سیکھنے کو ملا ہے, آپ خصوصاً دعا کریں میرے لیے, سلوہ کے لیے, بلال کے لیے, ہمارے ایسے نوجوانوں کے لیے, تاکہ پاکستان جو ہے وہ کہیں اپنی منزل پہ پہنچے. ایسے نوجوان آگے آئیں گے تو پاکستان اوپر جائے گا. اور الف ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے دعا کریں آج کی اس فجر میں, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور توفیق اور طاقت دے کہ ہم اور اس سے بہتر کام کر سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو ایک اور سحر میں آپ سے ملاقات ہوگی. میں نجم شراز, سلوہ نجم, اور آج ہمارے جو گیسٹ تھے بلال. ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.